الصلاة خير من النوم۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو یہاں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جمع فرمایا۔ مزید کرم یہ فرمایا کہ کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے وضو کے کچھ فوائد اور فضائل، اسی طرح وضو کے فرائض، سنن و مستحبات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو۔ یعنی گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک وضو کے ایک فرض کو بیان کیا کہ جب بھی تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو۔ فقہائے اعظام نے چہرے کی حد کو متعین کیا کہ وضو کے اندر چہرہ کہاں سے کہاں تک دھویا جائے گا۔ تو فقہائے کرام نے بیان کیا کہ جو وضو کے اندر چہرہ دھونا ہے، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھویا جائے گا۔ اب ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہم اس طرح اپنا چہرہ دھوتے ہیں یا نہیں دھوتے ہیں، اور فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں سنن اور مستحبات کے ساتھ اپنا وضو کرنا ہے کہ جب آدمی وضو کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے لوٹے کے اندر، آج گویا کہ لوٹے بالکل ناپید ہو چکے ہیں، لوٹے کسی مسجد کے اندر نظر نہیں آتے، اس لیے کہ ہر مسجد کے اندر ٹوٹیوں کا انتظام ہے۔ تو اپنے کپڑے سمیٹ کر بیٹھ جائے اور سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گٹوں تک دھوئے، 3 بار کلی کرے، کلی کرنے کے بعد مسواک کرے، مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے اپنے دانتوں پر مل لے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے ناک کے اندر پانی ڈالے، بائیں ہاتھ سے اپنی ناک صاف کرے، 3 بار چہرہ دھوئے، 3 بار دونوں ہاتھ ٹخنوں سمیت دھوئے، 1 مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرے اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو دعائے معصورہ یاد ہوں تو وہ بھی پڑھ لیا کرے۔ جیسے اگر آدمی جب اپنا چہرہ دھوئے تو اس کے دھوتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور اگر یاد نہ ہو تو اپنی مسجد کے امام سے، اپنے مدرسے کے کسی استاد سے، اپنے دینی تبلیغی کسی بھائی سے، جس کی بھی یاد ہو، یہ ضروری نہیں کہ سبھی کی یاد ہو، سنت ہے پڑھنا، اگر کسی کی یاد ہو تو ان سے یاد کرا سکتا ہے، اور اگر یاد نہ ہو تو پھر اچھی طرح سے وضو کرے، جس طرح سے وضو حدیث وغیرہ کے اندر آتا ہے کہ اس طرح سے اپنا وضو کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک فرض بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم،
کہ اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. دوسرا فرض بیان کیا کہ اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو. اب کوہنیاں دھونے کے اندر داخل ہیں یا نہیں داخل ہیں؟ تو کوہنیوں سمیت دھونا ہے تو کوہنیوں کو بھی دھونا ہے، یعنی کوہنیے سے نیچے نیچے اپنے ہاتھ دھو لیے، بلکہ کوہنیاں بھی دھونے کے اندر داخل ہیں اور کوہنیاں بھی دھوئی جائیں گی. تو کوہنیوں کو بھی اچھی طرح سے دھوئے. 2 فرض ہو گئے. اس کے بعد ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، کہ اپنے سر کا مسح کرو. اب سر کے مسح کے اندر ائمہ کرام کا اختلاف ہے. بعض ائمہ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ کچھ سر کا مسح کرنا فرض ہے، اس میں 1 بال آ جائے یا 2 بال آ جائیں، ان کا بھی اگر مسح کر لیا تو مسح ہو گیا. ہمارے امام ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیشانی کے برابر سر کا مسح کرنا فرض ہے. انہوں نے پورے سر کے مسح کو فرض نہیں قرار دیا، 1-2 بال کو سر کے مسح کو فرض قرار نہیں دیا، بلکہ پیشانی کے برابر یعنی 1/4 سر کے مسح کو فرض قرار دیا. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، پیشانی کے برابر سر کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. اب یہ بھی اگر کوئی آدمی سر کے اگلے حصے پر 1/4 سر کا مسح کرتا ہے، مسح جب ادا ہو جائے گا. پیچھے سر پہ ادا کرتا ہے، مسح جب ادا ہو جائے گا. بیچ کے سر پہ ادا کرتا ہے، مسح جب ادا ہو جائے گا. لیکن جو سنت طریقہ امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ تر کرے اور اپنی 3 انگلیوں کو ملائے، اپنی 3 انگلیوں کو ملائے اور سر پر رکھ کے انہیں پیچھے تک لے جائے، اور جو ہتھیلی بچتی ہے پیچھے سے کیا ہے اپنی ایسے آگے کی طرف لے آئے. اب 3 انگلیاں استعمال ہو گئی، ہتھیلی استعمال ہو گئی، 2 انگلیاں بچتی ہیں، شہادت کی اور انگوٹھا. شہادت کی انگلی سے کان کا اپنا مسح کرے اور انگوٹھے سے کان کے پیچھے کا مسح کرے، اور جو یہ ہمارے پچھلا حصہ بچتا ہے ہتھیلی کا، اس سے اپنی گردن کا مسح کر لے. اور ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ کے نزدیک گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، سنت بھی نہیں ہے. تو گویا 3 فرض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ پہلے اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے 1/4 سر کا مسح کرو اور اپنے پیر ٹخنوں سمیت دھو. اب پیر جب آدمی ٹخنوں سمیت دھوئے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کا خلال کر لے، ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کر لے، اور کیا کر لے پیروں کو انگلیاں کا بھی خلال کر لے، کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اندر کیا کرے خلال کرے، اور بائیں پیر کی آخر کی انگلی تک اسی طرح خلال کرتا ہوا چلا جائے. جب ہم اچھی طرح سے وضو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازوں کے اندر بھی خشوع خضوع پیدا ہوگا. جب ہماری وضو کے اندر خشوع خضوع نہیں رہتا، اسی وجہ سے ہماری نماز کے اندر بھی خشوع خضوع نہیں رہتا. ہم جب وضو کرنے آتے ہیں تو اس وقت گھروں سے نکلتے ہیں جب مؤذن صاحب اذان کے لیے آواز پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. خاص طور سے مغرب کی نماز میں ہم چوپال پر بیٹھے رہتے ہیں، چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی طرف دھیان بالکل نہیں رہتا کہ اذان ہونے والی ہے. تھوڑی دیر پہلے اگر مسجد کے اندر چلے جائیں گے، اچھی طرح سے وضو کریں گے تو پھر اچھی طرح سے ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملے گا. ہماری نماز کے اندر پھر خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا. جب ہماری وضو کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے تو ہماری نمازوں کے اندر بھی خشوع خضوع نہیں پایا جاتا. تو ہمیں اپنی وضو کو اچھی طرح سے کرنا چاہیے جس طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی طرح سے وضو کرے اور وضو کے اعضاء کو 2 مرتبہ دھوئے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، اس کو 2 گنا ثواب ملتا ہے. اور جو 3 مرتبہ وضو کے اعضاء کا دھوئے تو وہ اس طرح وضو کرتا ہے جس طرح میں نے وضو کیا اور جس طرح سابقہ تمام انبیاء نے وضو کیا.
یعنی وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو 3 مرتبہ اگر انسان دھوئے گا تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا یا جتنے بھی پہلے کے پیغمبر گزرے ہیں ان سب نے وضو کیا ہو۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا؟ تو اس کے لیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جس طرح سے بتا دیا صحابہ کرام اس کے برخلاف نہیں کرتے۔ صحابہ کرام آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے جلدی سے وضو کیا، اور مسجد کے اندر حضرت حسن جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لڑکے تھے، وہ چھوٹے تھے، مسجد کے اندر موجود تھے۔ حضرت فاطمہ کے دلارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے تھے۔ انہوں نے دیکھا بچپن کے زمانے کے اندر کہ اس آدمی نے جلدی سے وضو غلط کیا ہے، تو آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اس کو ٹوک دوں، اس کو بتا دوں کہ وضو تو نے غلط کیا ہے، لیکن آپ چھوٹے تھے اس وجہ سے آپ گھبرا گئے کہ یہ آدمی بڑا ہے، اگر میں اس کو ٹوکنے لگا تو یہ مجھے ڈانٹ دے گا۔ جیسے کہ ہم بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ہمیں اچھی بات بتانے لگے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بس چپ جا، تیری اوقات ابھی بولنے لائق نہیں ہے۔ گھر ہو یا گھر کے باہر، یہ نہیں کہ باہر کے بچے کو ڈانٹا جاتا ہے، اپنے گھر کے اندر بھی یہ والی بات باپ کہہ دیتا ہے کہ ابھی چھوٹا ہے بس چپ جا۔ تو حضرت حسن کے ذہن کے اندر بھی یہ والی بات آئی کہ اگر میں نے ٹوک دیا کہ ہو سکتا ہے یہ کیا کر دے، مجھے ڈانٹ کر چپ کر دے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر نہ بتاؤں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی کہ تیرے سامنے ایک آدمی نے غلط کام کیا، تو نے اس کو متنبع نہیں کیا۔ حضرت حسن سوچ کے اندر پڑ گئے، ایک تدبیر ذہن کے اندر آئی کہ اس شخص کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ گئے اور کہا کہ چچا جان، میں نے اپنے ابو سے وضو کرنا سیکھا تھا، اب میں بھول گیا ہوں کہ حضرت میرے ابو نے کس طرح سے مجھے وضو کرنا بتایا تھا۔ آپ میرا وضو دیکھ لیجئے کہ میں کس طرح سے وضو کرتا ہوں، میں کس طرح سے وضو کرتا ہوں۔ اگر میرا وضو صحیح ہے تو آپ بتا دینا، اور اگر غلط ہے جو میں غلطی کروں اس کو بتا دینا، میں اس کو صحیح کر دوں گا۔ تو وہ آدمی کہنے لگے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت حسن نے بہت اصرار کیا کہ آپ ایک مرتبہ میرا وضو دیکھ لیں، آپ تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھ لیں۔ تو وہ آدمی اس پر تیار ہو گیا۔ حضرت حسن بھاگ کر خوش ہو گئے، لوٹا لے کر آئے، پانی بھرا اور اپنے کپڑے سمیٹ کر قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کی، کلی کرنے کے بعد 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی ڈالا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کی، 3 مرتبہ چہرہ دھویا، 3 مرتبہ کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، پیر 3 مرتبہ ٹخنوں تک پیر دھوئے اور ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کیا۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، اپنا وضو کا بچا ہوا پانی آپ نے کھڑے ہو کر پیا۔ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا صرف مستحب ہے، جیسا کہ آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ کوئی یہ کہنے لگے کہ فرض ہے کھڑے ہو کے پینا ہی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، مستحب کام ہے، کوئی بیٹھ کر بھی پینا چاہتا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا پڑھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور اس شخص نے کہا کہ چچا جان میرا وضو صحیح ہو گیا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بیٹا تیرا وضو تو صحیح ہے، بلکہ میرا وضو کیا ہے؟ غلط ہے، اور آج تک مجھے کسی نے اتنی اچھی نصیحت نہیں کی جس سے تو نے مجھے نصیحت کی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ اگر کوئی چھوٹا بڑے کو بات بتانا چاہے تو وہ تدبیر اختیار کرے، یہ نہ کہ زور سے یا اس کو بیچ میں ٹوک دے، بلکہ کسی تدبیر سے نصیحت کر سکتا ہے۔ تو جب ہم اچھی طرح سے وضو کریں گے تو ہماری نمازوں کے اندر بھی خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فلیس منی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
اور ہمیں دیکھ لینا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی صحبت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔ دیپاولی کا موقع ہے، اتنے ہندو پٹاخے نہیں پھوڑ رہے جتنے مسلمانوں کے بچے پھوڑ رہے ہیں، اتنے ہندو نہیں پھوڑ رہے جتنے کون پھوڑ رہے ہیں، مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اور دیپاولی تو بہت دن تھی، اس سے پہلے سے ہی کیا ہے، مسجد کے اندر پٹاخوں کی آواز آنے لگی تھی۔ اگر ہم خود عمل نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو کم از کم روک تو سکتے ہیں کہ بچہ ضد کرنے لگا تھا جی اس لیے 2 پٹاخے دلوا دیے۔ تو ایک تو فضول خرچی ہے، دوسری قوم کی کیا ہے، مشابہت اختیار کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی صحبت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر سوچنا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر اس بات پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے بچوں کو خود بھی دور رہیں، اپنے بچوں کو بھی دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔